بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال المؤلف رحمہ اللہ فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها۔ تو ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں ایک مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تعجیل کرنے کا، یعنی اگر آپ سال کے پورا ہونے سے پہلے، یعنی سبب پائے جانے کے بعد، سبب پائے جانے سے پہلے تعجیل آپ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، نصاب کو پہنچنا سبب ہے، نصاب کو پہنچ گیا اور حولان حول یہ شرط ہے، تو حولان حول بھلے ابھی نہیں ہوا ہے، سبب پایا جا رہا ہے، شرط نہیں بھی پایا جا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت حدیث کے اندر پایا گیا ہے اور اسی کو راجح قرار دیا گیا۔ مؤلف کی بھی یہی رائے ہے، جمہور کے ساتھ ساتھ مؤلف کی بھی یہی رائے ہے کہ تعجیل ممکن ہے۔ تو اسی کے ذیلی مسائل یہاں پہ کچھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تعجیل کرے، جلدی کرے اور جلدی کر کے غیر مستحق کو دے دے، جو مستحق ہے ہی نہیں اس مستحق کو دے دے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی تعجیل کر رہا ہے اور تعجیل میں یہ غلطی کر بیٹھے کہ جو مستحق نہیں ہے، غیر مستحق ہے، اس کو دے دے، تو مؤلف کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہوگا، لم یجزئہ، جائز نہیں ہوگا، یعنی ایسا کرنے والا جائز ہوگا ہی نہیں۔ تعجیل، ایک تو تعجیل کر رہا ہے اور وہ بھی غیر مستحق کو دے دیا، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جائز ہوگا ہی نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ وَإِن صَارَ عِنْدَ الْوُجُوبِ مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگرچہ کہ وجوب کے وقت وہ مستحق میں سے بن جائے، یعنی سبب پایا گیا، آپ تعجیل کر رہے ہیں، سبب پائے جانے کے بعد حولان حول ہوتے ہوتے، ایک سال ہوتے ہوتے مستحق بن جائے گا، یعنی فقیر مستحق، یعنی وہ آدمی کا مستحق فقیر ہو جائے گا، یعنی اس کی مالی حالت گویا کہ کمزور ہوتی چلی آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سال میں وہ یہ ہو جائے گا، یعنی فقیر ہو ہی جائے گا، اس لیے آپ دے رہے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، آپ نے ایک تو تعجیل کیا اور تعجیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر مستحق کو دیا، جبکہ زکوٰۃ مستحق ہی کو دیا جا سکتا ہے، مستحق کے علاوہ کو نہیں دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے یعنی 8 اصناف ذکر کیے گئے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس کی تفصیل ہم لوگ اس کے بعد پڑھیں گے۔ یہ 8 اصناف ذکر کیے گئے، انہی کو دینا ہے، اور آپ یہ سمجھ کر دے رہے ہیں کہ سال پورا ہوگا جب تک وہ فقیر بھی ہو جائے گا، مستحق بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سمجھ کر نہیں دے سکتے ہیں۔ فالعبرہ اذن، کہتے ہیں کہ عبرت یعنی اعتبار یہی ہوگا، دینے کے وقت کا اعتبار ہوگا، جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت مستحق ہے یا نہیں ہے، اعتبار ما یکون نہیں کر سکتے ہیں کہ بعد میں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر دے کہ وہ مستحق ہی ہے، یہ گمان کر کے ابھی دے رہا ہے کہ وہ مستحق ہی ہے، لیکن بعد میں یہ لگ جائے کہ مستحق نہیں تھا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں جائز ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھ کے دے رہا ہے کہ مستحق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ کے دے رہا ہے کہ ابھی مستحق نہیں ہے، لیکن ایک سال جب تک یعنی شروط بھی مکمل ہو جائیں گے اور ایک سال میں فقیر بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اس وقت مستحق ہو ہی جائے گا۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہے، ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 8 اصناف ذکر کیے ہیں، ان 8 اصناف میں سے یہ نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی ہے جو اس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، فقراء کو دینے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اعتبار دینے کے وقت ہی کا ہوگا، جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت مستحق ہے یا نہیں، ہو جائے گا والی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بیان کی، اور دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَمَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ ارْتَدَّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ۔ دوسرا مسئلہ یعنی تعجیلی سے متعلق سب مسئلہ ہے، اسی کے ذیلی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ذیلی مسائل جو ہو سکتے ہیں اسی کے بیان کیے جا رہے ہیں
کہ تعجیل ہی کر رہا ہے، لیکن وہ دے رہا ہے، پہلے ہی تعجیل کر رہا ہے اور وہ دے رہا ہے کیا ہے، الی مستحقها دفعہ وان دفعها الی مستحقها، یعنی مستحق کو دے رہا ہے، اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مر جائے، دینے کے بعد مر جائے، وہ لینے کے بعد یعنی آپ نے دے دیا، جس کو دیا وہ مر گیا، تو کہتے ہیں کیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جائز ہو جائے، کافی ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جو آپ نے دی ہیں وہ منتقل ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائیں گی، وہ چیزیں ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نے دیا، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن جو بھی ہے، وہ ورثاء کی طرف وہ چیزیں چلی جائیں گی۔ اور دوسرا مسئلہ بیان کریں، او استغنا، یعنی بے نیاز ہو جائے، آپ کے دینے کے بعد وہ بے نیاز ہو جائے۔ کیسے بے نیاز ہوگا؟ مثال کے طور پر یعنی جس فقیر کو آپ نے دیا ہے وہ فقیر کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے، جس کا وہ وارث بننے والا ہے، اور وہ وارث بن گیا، تو اس کے پاس بہت سارے ساز و سامان اس کو مل گئے، وہ بے نیاز ہو گیا، تو کہیں گے کہ آپ کا دینا صحیح ہو گیا، کیونکہ دینے وقت ہی کا اعتبار کیا جائے گا، جس وقت آپ دے رہے ہیں اسی وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یا یہ کہ تیسری صورت بتلا رہے ہیں، او ارتد، یعنی مرتد ہو جائے، آپ نے دیا، اس کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 1 دن بعد 2 دن بعد 1 ہفتے بعد جو بھی ہے مرتد ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ان تینوں صورت میں جائز ہو جائے گا، اجزأت عنہ، یعنی اس کی جانب آپ نے صحیح جگہ پر دیا، صحیح دیتے وقت کیا ہے وہ مستحق تھا، آپ نے دے دیا، وہ آگے جو ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں، دینے کے وقت ہی کا اعتبار کیا جائے گا، آپ نے مستحق ہی کو دیا اور آپ بری الذمہ اس سے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کریں، وَإِن تَلِفَ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخِرِ، کہ آپ مال کسی کو دے چکے ہیں، یعنی سبب پائے جانے کے بعد آپ نے کسی کو دے دیا، اور ہولان ہول سے پہلے آپ کا مال ضائع ہو جائے، سب مال ضائع ہو جائے، آپ نکال بھی چکے ہیں، یعنی سبب پایا گیا آپ نکال رہے ہیں، سبب پائے جانے کے بعد یعنی نصاب کو پہنچنے کے بعد آپ نکال رہے ہیں، اور اس کے لیے ہولان ہول بھی شرط ہے، اور ہولان ہول ہونے سے پہلے ابھی 1 مہینہ باقی ہے، مثال کے طور پر سال پورنے میں 1 مہینہ پہلے ہی ضائع ہو گیا، کسی بھی طریقے سے ضائع آپ کا مال ہو گیا، تو کیا کہیں گے کہ واپس کیجئے کیونکہ میں ہولان ہول نہیں ہوا، ضائع ہو گیا؟ کہتے کہ نہیں، جو دی جا چکی ہے فقیر کو وہ نہیں لوٹائیں گے، اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، مستحق کو دینے کے بعد رجوع جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا تُنْقَلْ الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ، تو یہاں پر پہلی بات تو صدقہ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے یعنی الی بلدن، اس شہر میں، تقصر الیہ الصلاۃ، مگر یہ کہ یعنی ایک شہر سے دوسری شہر میں آپ صدقہ کو منتقل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مؤلف کی یہ رائے ہے، اور وہ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ منتقل کرنے کے لیے کم سے کم اتنی دوری ہونی چاہیے جس میں قصر الصلاۃ جائز ہو سکے، یعنی اس سے کم میں ہو تو دے سکتے ہیں، یعنی اگر اتنی مسافت بن رہی ہے، یعنی اتنی مسافت اگر بن رہی ہے قصر الصلاۃ جائز ہو، تو کہتے ہیں کہ اتنی دوری اگر گاؤں میں ہم زکوٰۃ، یہاں کی زکوٰۃ وہاں کا زکوٰۃ یہاں ہم نہیں دے سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ مؤلف کی رائے ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کو اس شہر میں منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے جس میں کہ نماز قصر کرنا جائز ہو سکتا ہو، یعنی اگر قصر جائز ہو جائے، جیسا کہ کتنے میں قصر کریں گے، مسافت کیا ہوئی قصر کی، اس میں علماء کرام کے کیا اختلاف ہو گئے، جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 24 فرسخ یا اس سے زائد، اور جمہور کی رائے ہے یعنی 81 فرسخ، یعنی 81 کہتے ہیں کہ 81 کلومیٹر، فرسخ نہیں 81 کلومیٹر، یہ جمہور کی رائے ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ 24 فرسخ یا اس سے زائد اگر ہو تو کر سکتے ہیں، اور جمہور کے نزدیک 16 فرسخ، اور 16 فرسخ کہتے ہیں کہ مساوی ہوتا ہے 81 کلومیٹر کے، 81 کلومیٹر، یعنی بہت ساری رائے آئی ہے مسافت القصر کے بارے میں، کچھ نے کہا 70، کچھ نے 80، یعنی جوڑ کر وہ حساب جوڑ کر بتلانے پہ کمی بیشی، لیکن سب 70 کے اوپر گیا، 70 سے کم کسی نے نہیں کہا، 70 کے اوپر ہی گیا، 70 بھی گیا ہے، 80 بھی گیا، 81 بھی گیا ہے، اس کے اوپر بتلایا ہے، لیکن اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے علماء محققین کا
کہ سفر یعنی کس سفر میں قصر کریں گے، تو کہتے ہیں کہ اسی سفر میں قصر کریں گے جس کو کہ عرف میں ہم سفر کہتے ہیں، یعنی کلومیٹر کے حساب سے نہیں ناپیں گے ہم، کہ کلومیٹر کے حساب سے نہیں ناپیں گے، ہم کہیں گے یعنی جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے، یعنی آپ نکل رہے ہیں اس کو اگر عرف میں سفر کہا جاتا ہے تو اس میں ہم قصر کریں گے۔ بس یہ رائے اس کو یعنی راجح قرار دیا گیا ہے کہ کلومیٹر کے حساب سے نہیں ناپا جائے گا کہ کتنا 24 فرسخ یا 81 کلومیٹر 70 کلومیٹر، جو بھی اقوال ہیں علماء کرام کے، جو بھی اقوال ہیں اس کے حساب سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ عرف میں ہم اگر اس کو سفر کہتے ہیں، عرف کے اندر وہ سفر کہا جاتا ہے تو گویا کہ وہ قصر کرنا جائز ہو جائے گا۔ اسی کو جماہیر نے کیا ہے راجح قرار دیا ہے، یہی راجح تو بہرحال تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس صدقہ کو زکوٰۃ کو ہم اس شہر میں منتقل نہیں کریں گے جہاں پر قصر کرنا جائز ہوتا ہو۔ تو اگر 81 مانتے ہیں تو 81 کے اندر اگر آپ اس صدقہ کو منتقل کرنا چاہیں تو مؤلف کے حساب سے جائز ہو جائے گا، مؤلف کے حساب سے جائز ہو جائے گا 81 کے اندر، یعنی 80 ہو یا 81 ہو، 81 اگر یہاں کا صدقہ اگر 81 کلومیٹر اندر شہر میں اگر دیتے ہیں تو جائز ہو جائے گا مؤلف کے حساب سے، اور اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ یہ مؤلف کی رائے یہ ہے، تو یہ ایک قول ہے کہ اور وہ لوگ اور مؤلف کی بھی یہی رائے ہے، اور وہ لوگ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں، یعنی جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقہ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یعنی یہی دلیل ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے لیں گے اور ان کے فقراء کو دیں گے، ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، ان کے فقراء کو دیا جائے گا، یہی ان کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے اندر جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو منتقل کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے اگر مصلحت پائی جائے تو۔ مصلحت پائی جائے تو کیا مصلحت؟ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ فقیر ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہے، یا ہے کہ ان کے اقارب رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان صورتوں میں کہتے ہیں کہ منتقل کرنا جائز ہو جائے گا، منتقل کرنا جائز ہو جائے گا، اور یہی اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کا جواب دیا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں کہاں صراحت ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہم نہیں لے آ سکتے، اس میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اس میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں کی گئی ہے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں لے جا سکتے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مالدار ہے ان سے لیا جائے گا، اور مسلمانوں میں جو فقراء ہے ان کو دیا جائے گا، یہ معنی اس کے اندر ہے۔ مسلمانوں میں جو مالدار ہیں ان سے لیا جائے گا، اور مسلمانوں میں جو فقراء ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یمن جاتے وقت کہا تھا، تو یمن کی حالت بھی دیکھ لیجئے، یعنی یمن کی حالت کیا، وہاں کے لوگ کیا ہے بہت غریب تھے، تو اس وجہ سے آپ نے کہا پس منظر بھی دیکھیں گے تو وہاں کے لوگ فقیر تھے، زیادہ مستحق تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس جگہ سے زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے وہاں کے فقراء زیادہ مستحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بھئی جہاں نکالا جا رہا ہے وہاں کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے راجح قول کے مطابق، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ زیادہ یعنی اقربا بھی یعنی یہ ہو سکتے ہیں، یہ حق رکھتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، تو مصلحت کی بنیاد پر یعنی ایک شہر سے لے کر کے دوسرے شہر کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ چلو اسی پہ ختم کرتے ہیں آج۔